اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل کچھ ساؤنڈ ڈسٹرب ہو گیا تھا، کیمرہ باہر گیا ہوا تھا، اس کے بعد کچھ اس کے سیٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ساؤنڈ ڈسٹرب ہوا۔ آپ لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی، کیونکہ میری 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی جو بولنے کی محنت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ویسٹ اور ضائع ہو گئی۔ خیر، آپ بھی معاف فرمائیے گا، انشاءاللہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو سیٹنگ گڑبڑ ہوئی تھی وہ سدھر جائے۔ آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی خبر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن تک ریاست مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں نئے صدر محترم اور پوری باڈی کا اعلان ہوا، لیکن اسی کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے 2 روزہ اجلاس میں یہ کہا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا نفاذ یہ غیر دستوری ہوگا۔ جو حکومت بدماشی کر رہی ہے، دینی مدارس کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہے، بورڈ نے کہا کہ یہ حکومتی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے، یعنی حکومت دہشت گردی اور ڈر اور خوف کا ماحول بنا رہی ہے اور مسلمانوں کو ستا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کا احترام کرے، عبادت گاہوں کی سیکورٹی اور عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق 1991 ایکٹ کو سختی سے نافذ کرے، ایسا بورڈ نے مطالبہ کیا۔ وہیں پر بورڈ کے 2 روزہ اجلاس میں موب لنچنگ، یعنی ملک میں جو آتنکواد، بھگوا آتنکواد موب لنچنگ کی شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ داڑھی ٹوپی دیکھ کر کسی بھی بہانے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کو لے کر بھی بورڈ میں بات ہوئی اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، اور کئی اہم تجاویز اس 2 روزہ اجلاس میں طے ہوئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی ابھی نیو یارک گئے تھے۔ اب راہل گاندھی جہاں جاتے ہیں تو پیارے ملک بھارت میں جو شرارتیں، جو بدماشیاں، جو نفرتیں، جو دنگے، جو فساد، جو موب لنچنگ، جو ہندو مسلمانوں میں دنگے، فساد اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے حکومت دوارا، تو راہل گاندھی باہر جا کر باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ راہل گاندھی باہر جا کر ملک کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ملک کو وہ بدنام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں گودی میڈیا پوری دلال اور خریدی بھی ہے۔ اس لیے راہل گاندھی باہر جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملک میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، آپ لوگ ہمارے پیارے ملک کے لیے کچھ کیجئے، یعنی وہاں جو بھارتی رہتے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ تم کچھ کرو۔ خیر، راہل گاندھی جب نیو یارک گئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہندوستان میں 2 نظریات، 2 سوچ چل رہی ہے، ایک گاندھی کی سوچ جس نے ملک کو آزاد کروایا، اور ایک گوڈسے کی سوچ
جس نے باقاعدہ آتنکواد کو پھیلایا، گاندھی جی کا مرڈر کیا، امن ایکتا کو بھنگ کیا، ہندوستان میں سب سے بڑا آتنکوادی کام کیا، تو راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان میں دو نظریات چل رہے، گاندھی اور گوڈسے، ان دونوں نظریات کے درمیان لڑائی ہے۔ نیو یارک میں ہندوستانی کمیونٹی کنونشن سے راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے بات کہی اور بی جے پی اور آر ایس ایس پر زبردست انداز میں راہل گاندھی نے وار کیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اڑیسہ میں جو ٹرین حادثہ ہوا ہے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ وہ تصویریں، وہ ویڈیوز، وہ منظر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لاشوں کو بالکل جانوروں کی طرح پھینکا جا رہا تھا اور رشتہ دار اپنے خاندان کے مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں، ان کے ہاتھ اور پیر تلاش کر رہے تھے۔ بڑا دردناک اور دل دہلا دینے والا منظر ہم نے ویڈیو میں دیکھا۔ لیکن خیر چلیے آئیے، ہم لوگ بڑے بے شرم ہیں، ابھی تک ریلوے منتری کا استعفیٰ نہیں لیا گیا، یعنی اس کو نکالا نہیں گیا اور ابھی کوئی کڑی کاروائی نہیں ہوئی۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ اڑیسہ ٹرین حادثے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ سوشل میڈیا پر جہاں پر وہ واقعہ ہوا ہے اس کے قریب ایک مندر کو مسجد سے تعبیر کر کے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں ملک میں کتنی نیچ اور گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہے، ہر معاملے میں مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خیر پولیس حرکت میں آ گئی اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ اب ممتا دیدی یعنی وزیر اعلیٰ بنگال، وہ آج یعنی منگل کو ایک بار پھر اڑیسہ جائے گی۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے زخمیوں کی وہ اسپتال میں عیادت کریں گی۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ 15 لاکھ ہندو لڑکیوں کا ڈیٹا مسلم ملکوں کو بھیج دیا گیا، ایسا دعویٰ کرنے والا کٹر ہندوتوادی ہیکر سنجے سونی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈر گارمنٹس کمپنی کو بلیک میل کرنے کا بھی اس پر الزام ہے۔ راجستھان اسپیشل آپریشن گروپ SOG نے آن لائن لیڈیز انڈر گارمنٹ سپلائی کرنے والی ایک کمپنی کا سرور ہیک کر کے 15 لاکھ ہندو خواتین کا ڈیٹا چوری کرنے والے ملزم سنجے سونی کو ادے پور سے گرفتار کر لیا ہے۔ سنجے کمپنی کے نمائندوں کو بلیک میل کر کے پیسے وصول رہا تھا۔ کمپنی کے نمائندے امیش وجے نے اس تعلق سے SOG ATS کے تحت سائبر تھانے میں معاملہ درج کروایا تھا، جس میں بتایا تھا کہ کچھ ہیکرز کمپنی سے جڑی خواتین کا پرسنل ڈاٹا جیسے ان کے نام، موبائل نمبر، ای میل ID، تاریخ پیدائش اور ان کے تمام ڈاکومنٹس کو کسی نے ہیک کر لیا ہے، چرا لیا ہے۔ خیر ایسا دعویٰ کرنے والا کہ 15 لاکھ ہندو لڑکیوں کا ڈیٹا مسلم ممالک کو بھیج دیا گیا، ایسا دعویٰ کرنے والا کٹر ہندوتوادی ہیکر سنجے سونی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، اتر پردیش کے غازی آباد سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غازی آباد میں تبدیلی مذہب کے الزام میں مسجد کے امام محترم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ذاکر نائک اور مولانا طارق جمیل کی ویڈیو اور آن لائن گیمنگ اپلیکیشن کے ذریعے یہ شخص 9 عمر بچوں کو مذہب تبدیل کراتا تھا، ایسا الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس حکام نے پیر کو یہ معلومات فراہم کی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزمان کا طریقہ کار آن لائن گیم کے ذریعے بچوں کو نشانہ بنانا تھا۔ غازی آباد کے سنجے نگر علاقے میں ایک مسجد کے امام کو اتوار کے روز گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دوسرے ملزم کو پکڑنے کے لیے تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے، جس کا تعلق مہاراشٹر کے تھانے سے ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ایک اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وارانسی کے MP MLA کورٹ نے کانگریس رہنما ادھیش رائے قتل معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ تقریباً اس فیصلے میں مختار انصاری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کانگریس لیڈر ادھیش رائے قتل کیس میں 31 سال بعد 31 ایئر بعد فیصلہ سامنے آیا ہے اور کورٹ نے مختار انصاری کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلوان مہیلائیں، پہلوان بیٹیاں
جو تقریباً 1.5 مہینے سے آندولن کر رہی تھی، مگر کہتے ہیں کہ یہ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، ملک کو میڈل تمغے دلائے، مگر یہ بیٹیاں 1.5 مہینے سے رو رہی تھی، پھر بھی ان کے رونے میں کوئی اثر نہیں ہوا، حکومت کو ذرا بھی پسینہ نہیں آیا اور برج بھوشن درندے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ خیر آخر پہلوان ہار گئے، نوکریوں پر لوٹ گئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ تحریک آندولن برج بھوشن کے خلاف جاری رہے گا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ پونیا اور پھوگاٹ کی نوکری چھوڑنے کی دھمکی انہوں نے دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امیت شاہ سے ملاقات کے بعد پیدا ہونے والی افواہیں جو سامنے آ رہی تھی، ان پہلوانوں نے، ریسلرز نے اس کی تردید کی ہے۔ خیر پہلوان بیٹیاں ہار گئی، لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، اور حکومت اپنے لاڈلے کو گرفتار نہیں کر پائی کیونکہ لاڈلا تھا، اپنا خود کی پارٹی کا بڑا لیڈر تھا، آخر بیٹیوں کو ہارنا پڑا، اور وہ سرکار جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا رہی تھی، اس نے اپنے لیڈر، اپنے نیتا، اپنے لاڈلے کے خلاف ایک بات کو بھی نہیں مانا۔ پہلوان نوکریوں پر لوٹ گئے، مگر تحریک جاری رکھنے کا انہوں نے اشارہ دیا، مگر لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، ایک بار آندولن سے اٹھ گئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کسانوں کو لالی پاپ دیا گیا، کسان اٹھ گئے، اور پھر دوبارہ ان کے ساتھ ویسے ہی کیا جا رہا ہے، مگر اب کچھ کسان بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے CM ایکناتھ شندے نے امیت شاہ سے ملاقات کی، کابینہ کیبنٹ کی توسیع اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ کی توسیع پر بات چیت ہوئی۔ ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شندے نے کہا کہ ہمارا اتحاد ایک نظریاتی اتحاد ہے، یہ بالا صاحب کی سوچ میں پچھلے کئی سالوں کا اتحاد ہے، مگر ان تمام چیزوں کو لے کر کانگریس کے پردیش ادھیکش نانا پٹولے نے کھل کر یہ کہا کہ دلی کے سامنے مہاراشٹر حکومت یعنی شندے اور فڈنویس سرکار نے ہتھیار ڈال دیے، اور کہا کہ 6 محکموں کی ذمہ داری صرف ایک وزیر کے پاس ہے۔ نظم و نسق مکمل طور پر، نانا پٹولے نے کہا کہ مہاراشٹر کا نظم و نسق، لا اینڈ آرڈر مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب 2024 تک ایسی کئی فلمیں آئے گی جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرتیں پھیلائی جائے گی۔ تو اب ایک اور فلم آ رہی ہے، فلم اجمیر 92۔ جی، اس فلم کے خلاف گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مولانا محمود مدنی نے زبردست آواز اٹھائی اور ایسی گھٹیا قسم کی فلموں پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ رضا اکیڈمی کا 8 رکنی وفد اس فلم کے معاملے کو لے کر اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اجمیر 92 فلم نامی فلم ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بگاڑنے کی کوشش میں ریلیز ہونے والی ایک فلم ہے، جس میں واضح طور پر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں مغل بادشاہوں کی آڑ میں گستاخی کرنے کی مذموم حرکت کی گئی ہے۔ اس متنازع فلم کے سلسلے میں رضا اکیڈمی نے اپنے مرکزی دفتر میں علماء اہل سنت کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی تھی، جس میں علماء کرام نے اس فلم کے تعلق سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اب رضا اکیڈمی کا ایک 8 رکنی وفد اجمیر شریف روانہ ہو چکا ہے۔ اس وفد میں پیر ولی اللہ شریفی، مولانا امان اللہ رضا، مولانا محمد عباس رضوی، ایسے ہی قاری عبد الرحمن ضیائی، قاری رضی اللہ شریفی اور حافظ جنید رشیدی اس وفد میں شامل ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ریاست مہاراشٹر کے احمد آباد میں کچھ دنوں پہلے حالات بگڑے، فساد کی شکل اختیار کیے گئے، اور اس وقت خبر یہ بھی آئی کہ یک طرفہ کارروائی کا سلسلہ پولیس کی جانب سے جاری رہا اور مسلمانوں کو کافی تکلیفیں آئی۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء ارشد مدنی کی پونا یونٹ قاری ادریس صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں نے باقاعدہ SP راکیش اولا سے ملاقات کی اور احمد نگر فساد میں بے گناہ مسلمانوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت میں قاری محمد ادریس، صدر جمعیت علماء شہر پونے، حافظ نیاز، حافظ بسم اللہ، فیروز پٹھان، ایڈوکیٹ ایوب الہی بخش، صدر RPI مہاراشٹر پونے، نواب شیخ عارف پٹیل، وہاب شیخ وغیرہ اس وقت میں شامل تھے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس
क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।